ہم وہ نہیں کر سکے. میں یہاں چند بزرگوں کی بات بتا دوں. اللہ والے کیا دنیا میں انہوں نے کچھ حاصل نہیں کیا؟ مخدوم علی شاہ مینا رحمۃ اللہ تعالی علیہ، محمد شاہ مینا رحمۃ اللہ علیہ، لکھنؤ کے بڑے بزرگ، ان کی سیرت میں نے پڑھا. جانتے ہیں عبادت بھی کیسے کرتے تھے؟ اللہ اکبر. رات کے وقت کھلی دیوار جو ہوتی، کمپاؤنڈ جیسے ہوتا ہے دیوار کے اوپر کھڑے ہو جاتے تھے، عبادت کے لیے کھڑے ہوتے تھے. ادھر بھی نیچے ادھر بھی نیچے، بیچ میں دیوار ہے، کھڑے کھڑے عبادت کرتے تھے رات تک. لوگ کہتے کہ حضور مسجد ہے، نیچے صحن ہے، آرام سے کریں. کہتے جب آرام ملتا ہے تو نیند آ جاتی ہے، آرام ملتا ہے تو نیند آ جاتی ہے. میں دیوار پر کھڑا ہوتا ہوں اور رات کو نیند آتی ہے تو کبھی کبھار دیوار سے گر جاتا ہوں. تو کہا گر جاتے ہیں پھر بھی کھڑے ہوتے ہیں؟ کہا ہاں، جو جسم غافل ہوگا اس کی سزا یہی ہے کہ وہ دیوار سے گرایا جائے. جو اپنے مولا سے غافل ہو اس کی سزا یہی ہے کہ اسے گرایا جائے. یہ اللہ والے تھے جو لمحے بھر کے لیے غافل ہوتے تو اپنی جسموں کو سزا دے دیتے تھے. حضرت سیدنا ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ ہمارے سلسلہ قادریہ کے بڑے بزرگ ہیں. بحر شبلی شیر حق دنیا کے کتوں سے بچا، ایک کارک عبد واحد بے ریا کے واسطے. ہم شجرہ میں پڑھتے ہیں ان کا نام. حضرت ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ بغداد شریف کے بزرگ ہیں. سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پڑوس میں دفن ہیں. آپ جب رات کو ذکر الہی کے لیے کھڑے ہوتے یا عبادت کے لیے کھڑے ہوتے، ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ آپ کو جھپکی آئی، نیند آئی. یہاں تو لوگ رات تو چھوڑیں جمعہ میں سوتے ہیں، بہت سارے لوگ تو جمعہ میں اپنی نیند کمپلیٹ کر کے آتے ہیں. پتہ ہی نہیں چلا کہ امام کب کھڑا ہوا، اقامت کب ہوئی، خطبہ تو پورا نیند میں چلا گیا. واللہ عالم سوتے ہیں یا پھر کشف کرتے ہیں، مراقبہ کرتے ہیں، چوتھی منزل پر پہنچتے ہوں گے. عزیزان گرامی، یہ وہ دل سوتا ہے جسے اپنے رب تعالیٰ کی طرف توجہ نہیں ہوتی. وہ آیا ہے رسم ادا کرنے کے لیے، وہ آیا ہے لوگوں کے دکھاوے کے لیے. دل کی توجہ اور دل کی حضوری ہو تو نیند کہاں کی. حضرت ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ رات کے وقت جھپکی آ گئی، تھوڑا سا اونگ آئی. کیا کیا جانتے آپ؟ وہ کھڑے ہوئے. پہلی مرتبہ رات میں ایسا ہوا کہ مجھے اونگ آ گئی. کیسا ہوا؟ اس کے بعد گئے، سرما لگانے کی سلائی لے کر نمک میں پھیرا اور نمک پورا آنکھوں میں لگایا. آنکھوں میں نمک لگاتے، ذرا لگا کر کے دیکھو اپنی آنکھوں میں نمک کیا حالت ہو. سیدنا ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھوں سے خون رستا تھا، خون رستا تھا، ٹپکتا تھا، اور اسی حالت میں وہ عبادت کرتے تھے. لوگوں نے پوچھا کیا یہ اس طرح سے کرنا صحیح ہے آپ کا؟ اپنی آنکھوں کو آپ نے نمک میں ڈال دیا. وہ ہنستے تھے. کہا یہ غافل آنکھوں کی تو بہت چھوٹی سزا ہے، بہت چھوٹی سزا ہے کہ میں نے نمک پھیر دیا. اگر اسی طرح زندگی بھر غافل رہی تو اس میں تو آگ کی سلائیاں پھیری جائیں گی، آگ کی سلائیاں پھیری جائیں گی. میں تو نمک پھیر رہا ہوں. عزیزان گرامی، وہ کہا کہاں ہو تم، کس جگہ پر کھڑے ہو؟ آج اپنا مقصد زندگی کو تو سمجھ لو. مجھے کیوں پیدا کیا تھا رب تعالیٰ؟ کیا اسی لیے کہ لوگوں کے تانے، لوگوں کو کی جاسوسی میں اپنی پوری زندگی گزار دوں؟ کس کے گھر میں کیا پک رہا ہے وہی بات کرتے بیٹھا رہوں، کس کی بیوی کیسی ہے وہ ڈسکس کرتا بیٹھا رہوں، کس کے گھر میں ابھی کتنے شادی کے لوگ ہیں وہ ڈسکس کرتا بیٹھا رہوں، کس کی دکان ٹھپ پڑ رہی ہے یہ ڈسکس کرتا بیٹھا رہوں؟ تمہاری زندگی اسی لیے ہے. پوری دنیا بھر کے گلے تانے اور شکوے، غیبت، چغلیاں اس کے لیے ہے. میرے عزیزو، اپنی زندگی کا مقصد سمجھو، اور آج کے بعد یہ طے کر لو کہ میں دکان میں ہوں کہ مکان میں ہوں کہ راستے پر ہوں، لوگوں کی عیب جوئی کرنے سے بہتر ہے کہ میں اللہ کو سبحان تو کہوں. میں کہوں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، ما اعظم شانک. اے اللہ تو کتنا بلند ہے، تیری شان کتنی بڑی ہے. لیکن اس کی تعریف میں جتنے جملے نکلے وہ تمہاری نیکیوں کے پلے کو اتنا بھر دیتے ہیں کہ قیامت کے دن تم فخر کے ساتھ اٹھائے جاؤ. اپنے ان اوقات کو فضولیات میں نہ برباد کرو، فضولیات میں نہیں.
اب آخری بات میں ایک عرض کر دوں، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک وصیت مجھے یاد آتی ہے، دنیا میں ہم جو کچھ بھی کر لیں یہ یہیں رہ جائے جتنا بھی ہوں۔ آپ نے 2 وصیتیں کی تھی اپنے انتقال سے پہلے، کہا میری قبر چھوٹی بنانا، بس بہت زیادہ لمبی چوڑی نہیں، چھوٹی سی، اتنی کہ ایک کروٹ بھی نہ ہو، چھوٹی قبر بنا کر کے مجھے دفن کرنا۔ دوسری وصیت، مجھے سادہ سا کفن کپڑا دینا، عام لباس میں مجھے دفن کر دینا، کفن دینا۔ جبکہ حدیث پاک میں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کفنوا موتاکم باحسن اثوابکم، اپنی میتوں کو اچھے سے اچھا کفن دو، جتنا وہ عید بقرعید میں قیمت کا کپڑا پہنتے تھے اتنی قیمت کا کپڑا انہیں کفن میں دو۔ یہ مسئلہ ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وصیت یہ ان کا تقویٰ ہے، فرمایا چھوٹی قبر میں مجھے دفن کر دو، سادے کفن میں مجھے ملبوس کر کے دفن کر دو۔ پوچھا گیا لوگوں نے آپ سے کہ ایسا آپ کیوں فرما رہے ہیں؟ توجہ چاہتا ہوں، یہی 2 چیزیں ہمیں ہمارے مقصد تک لے جا سکتی ہیں۔ فرماتے ہیں اے لوگوں، اگر تم نے مجھے امیر المومنین سمجھ کر کے، بڑا سمجھ کر کے بڑی لمبی چوڑی قبر کھود دی، شاندار قبر بنا کر کے دفن کیا، ہونا کیا ہے؟ تم دفن کر کے ادھر جاؤ گے، اگر میرے اعمال میں ایک بھی عمل میں میں پکڑا گیا تو یہ تو پوری چوڑی قبر بھی دبا کر کے میری ہڈی پسلیاں توڑ دے گی، دیواریں دبائیں گی، کیونکہ حدیث پاک میں ہے وقتۃ القبر حق، قبر کا جھٹکا دینا حق ہے، ہر ایک کے ساتھ ہوگا۔ سیدنا عمر فاروق فرماتے ہیں یہ قبر کی دیواریں تو ہڈی پسلیاں توڑ دیں گی اگر میں کسی عمل میں پکڑا گیا، اور رہی بات چھوٹی قبر تم کھود کر کے مجھے دفنا رہے ہو، اگر مولا تبارک و تعالیٰ کے ہاں میں پاس ہو گیا، میرے اعمال نکل گئے، تو تمہارے کھودنے کا کیا، اللہ اتنی کشادہ کرے گا کہ جہاں تک نگاہ جائے وہ تو تم کھود بھی نہیں سکتے، اتنی بڑی میری قبر بن جائے گی۔ اسی لیے میری قبر کا دار و مدار زندگی کے اعمال پر ہے، تمہارے بنانے پر نہیں، تم چاہے جیسی بھی بناؤ۔ اور دوسری بات کفن کی، چلو تم نے بہت مہنگا کفن مجھے پہنا دیا، حضرت عمر فرماتے ہیں اگر میں پکڑا گیا، میرا عمل کوئی اللہ کی بارگاہ میں گرفت میں آیا، تو تم نے چاہے جتنا بھی مہنگا کفن دیا ہو یہ سب کھینچ لیا جائے گا، سب سڑا دیا جائے گا، ختم کر دیا جائے گا۔ اور اگر تم نے ہلکا کفن بھی دے دیا مجھے، سستا کفن بھی دیا، لیکن مولا کو میرے اعمال پسند آ گئے تو وہ تو مجھے جنتی لباس پہنائے گا۔ سارا دار و مدار میرے اعمال پر ہے۔ اسی طرح میرے عزیزو، تمہاری عمدہ کوٹھیاں، تمہارے عمدہ بنگلے اور تمہارے بڑے بڑے جنازے، چاہے لاکھوں کے خرچ کے ساتھ تم نے اپنی میتوں کو دفن کا انتظام کیا ہو، کچھ نہیں ہونا ہے۔ تمہاری زندگی کا سارا دار و مدار یہی چند دن ہے جو تم اللہ کو منانے میں لگا دو گے۔ اٹھاؤ اپنی تسبیحاں، اٹھاؤ اپنی تسبیحات اور اللہ رب العزت کے نغمے گاؤ۔